دوسری فصل ہے کتاب الایمان باب الوسوسہ کی۔ مشکات کی حدیث نمبر 73 ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میرے ذات میرے دل میں میری جی میں ایسی باتیں آتی ہیں لِأَنْ أَكُونَ حُمَمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ، وہ باتیں بتانے سے بہتر ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئلہ بنا دیا جاؤں، کہ میں جلا کے راکھ بن جاؤں، یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن وہ باتیں اتنی خطرناک میرے دل میں آتی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، اتنی سخت باتیں۔ تو جناب آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کا امر لٹایا وسوسہ کی طرف۔ امرہ، یہ ہو ضمیر میں دو مرجے ہیں، دو اس کے احتمال ہیں، یا تو فرمایا اس بندے کا امر وسوسے کی طرف، یا فرمایا شیطان کا، کہ یہ شیطانی معاملات ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ وسوسے ہیں اور وسوسوں پہ پکڑ نہیں ہوتی۔ اور پیچھے حدیث گزرا، فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ آگے 74 نمبر روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للشیطان لما، شیطان کے لیے ابن آدم کے پاس لمتن معناہ النزول والقرب، یعنی ایک مقام ہوتا ہے بندے کے پاس، ایک قرب کا اس کا رشتہ ہوتا ہے، وللملک لمت، اور فرشتے کا بھی اسی طرح کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ بہرحال جو شیطان کا کام ہے، شیطان کا جو اس کے قرب رہنے کا نتیجہ ہے، فیاض بالشر، وہ اس کو برائی کی طرف بلانا ہے، وتکذیب بالحق، اور حق تعالیٰ کو جھٹلانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہتا ہے جھٹلا، کچھ نہیں بھی، کوئی بھی چیز نہیں ہے، یعنی انسان کو کفر اور شرک کی طرف مبنی کرتا رہتا، بلاتا رہتا ہے شیطان، دائی ہوتا ہے اس بات کا۔ اور فرمایا جو فرشتے کا درجہ ہے، مقام ہے، فیاض بالخیر و تصدیق بالحق، وہ اس کو خیر کی طرف بلاتا ہے اور حق کی تصدیق کرنے کی طرف بلاتا ہے۔ حق سے مراد حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی ہے، اس سے مراد قرآن و سنت کی نصوص ہیں، سچی آیات، ان کی تصدیق کرنا۔ فرمایا جو یہ پائے جان لے انہ من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے، کہ جو تو یہ سمجھے کہ اس کے دل میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرے، قرآن کو مانے، دل میں یہ آتے ہیں کہ یہ بھی ماننا چاہیے، تمہیں یہ بھی ماننا چاہیے اللہ کا حکم، فرمائے اللہ کی طرف سے، فلیحمد اللہ، اور اللہ کا شکر ادا کرے اس پر۔ اور جو دوسرا کام پائے کہ دل میں برے برے خیال آتے ہیں اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، پاک ہستیوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں، تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرے شیطان مردود سے، شیطان سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی، یا اللہ میں تیری پناہ میں آیا شیطان سے۔ پھر آپ نے پڑھا شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، امام ترمذی نے اس کو روایت کی۔ آگے حدیث نمبر 75 ہے مشکات کی، فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لا یزال الناس یتساءلون، فرمایا ہمیشہ لوگ پوچھتے رہیں گے، سوال کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ کہا جائے گا ھذا خلق اللہ الخلق، یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ، فرمایا جب کوئی لوگ یہ کہنے لگے نا فَقُولُوا اللَّهُ أَحَدٌ، تو تم بلا جھجک کہو اللہ ایک، اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا پھر چاہیے کہ وہ بندہ تھوک دے، اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے، کیا کرے؟ بائیں جانب تھوکے۔ اچھا یہ اس کے اندر ہے کہ یعنی دائیں جانب کی ایک تو تکریم ہے، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر اچھا کام نیک کام دائیں ہاتھ سے شروع فرمایا، اچھا، اور دوسری شیطان بھی بائیں جانب سے، یہ اس وجہ سے فرمایا کہ وہ اس کو رسوا کر دے۔ تھوک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ تھوکنے لگ جائے۔ اور ہمارے ایک سر ہیں، پروفیسر صاحب ہیں ہمارے، کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں ادھر مکہ پاک میں تھا تو یہ بتایا ہمارے ماسٹر صاحب نے، انہوں نے کہتے ہیں ہمیں بتایا کہ نماز میں وسوسہ آئے یا ویسے بھی وسوسہ آئے بائیں جانب 3 بار تھوکنا چاہیے۔ تو کہتے ہمیں تو سمجھا کہ انہوں نے بتایا کہ تھوکنے کا مطلب ہے کہ آپ بائیں جانب نا یعنی منہ سے اشارہ کریں تھوکنے کا، یہ نہیں ہے کہ آپ لوہا پھینکنے لگ جائیں۔ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بندہ پڑھتا تھا، وہ پتہ نہیں کدھر کا تھا، عراق کا مصر، وہ وہمی بڑا، کئی بندے ہوتے ہیں بڑے وہمی ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ نماز میں کھڑا ہے، ادھر پروفیسر صاحب کھڑے، اگلے ہاتھ میں کھڑا، کہتے ہیں اس کو وسوسے بڑے آتے تھے نماز، وہ 2 منٹ بعد کرتا اور پروفیسر صاحب کا پاؤں بھر دیا تھی نماز کے اندر ہی،
کہتے ہیں پروفیسر بیچارہ بڑا وہ، اس کے بعد پروفیسر صاحب نے بھی اس کی پھر ٹھیک، کہتے ہیں ہماری نمازیں ٹوٹ گئی آسان درمیان میں ہماری ہنسی نکل گئی کہ یہ دیکھیں یار کیا کہا رہا ہے۔ اس سے پوچھا تو کہتا شیخ آپ نے تو پڑھایا تھا کہ بائیں جانب تھوک دو، میں تھوک دیا نماز کے اندر ہی اس میں پاؤں۔ اچھا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے مسوسہ آیا تو ساتھ والے کا پیر بھر دینا، یا مسجد میں گھر بیٹھے ہیں بیڈ پہ بیٹھے مسوسہ آیا آپ وہاں پہ تھوکنا شروع کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور فرمایا وہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ تیسری فصل ہے جناب عبداللہ ابن عباس حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، 76 نمبر روایت ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یبرح الناس یتساءلون، ہمیشہ لوگ سوال کرتے رہیں گے، ہمیشہ لوگ سوال کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ وہ کہیں گے ھذا خلق اللہ، وہی روایت کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی، اللہ کس نے پیدا کی۔ اور مسلم کے الفاظ ہیں قال اللہ، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب ان امتک، بے شک آپ کی امت ہمیشہ یہ کہتی رہے گی۔ امت سے مراد اب کون ہے؟ آج ہم تو نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کس نے پیدا کی، ہمارے تو ذہن میں نعوذ باللہ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ذاتی طور پہ ہم سوچ شیطان وسوسے ڈال دے وہ علیحدہ بات ہے۔ یہاں پہ حدیث ہے ان امتک، آپ کی امت ہمیشہ کہتی رہے گی۔ اب امت سے مراد پھر کون ہے؟ امت دعویٰ، کافر جو ہیں امت میں تو وہ بھی ہیں لیکن امت دعوت۔ اچھا جی، یا ایک اور دیکھیں آج جو نام نہاد یعنی کہنے کو وہ مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، ایتھیسٹ جو ہیں ملحدین ہیں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں آپ کو ملے، مجھے بھی ایک بندہ ملا تھا ملحد ٹائپ بندہ بھائی ایمان سے کہنے لگا آپ بتائیں اگر میں قبر میں جاؤں، مسلمان ہیں نمازیں پڑھتا ہے ساری، اور این ممکن ہے وہ داتا صاحب بھی گیا ہو 2-4 بار، وہ اہل حدیث کانفرنس میں بھی جاتا ہو، وہ امام بارگاہ میں بھی میرے خیال سے چلا جاتا ہو شیعہ کے، اور دیوبندیوں کے ساتھ چلے بھی اس نے لگائے ہیں، طارق جمیل صاحب کے بڑا فین تھا وہ بندہ، سارے یعنی کام کر سارے جماعتوں کے ساتھ منسلک۔ مجھ سے سوال کہتا ہے اچھا آپ یہ بتائیں اگر میں قبر میں جاؤں مجھے جا کے وہاں پتہ چلے اللہ تو ہے ہی نہیں، پھر وہ مسلمان ہے، یعنی یقین اللہ کے اوپر بھی پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں، کہنے کو وہ بھی مسلمان۔ تو لہٰذا اس حدیث سے مراد ہے اللہ پاک نے فرمایا آپ کی امت ہمیشہ یہ کہتی رہے گی، اس سے مراد میجورٹی امت دعوت کی، اور بعض او بعض امت الاجابتی بطریق الجہالہ، مولا علی قاری لکھتے ہیں جہالت کی وجہ سے امت اجابہ کے چند بندے بھی ایسے ہوں گے جو اس طرح کی باتیں کریں گے، اور آج وہ ہیں ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ اس نے یعنی اس طرح میں خیر میں نے اس کو اس بات تو اسے کی، لیکن مجھے تعجب بڑا ہوا کہ مسلمان بھی ایسا سوال کر سکتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ پہلی بار کسی نے اس طرح کا سوال کیا۔ ہم سے تو بندے یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں اذان سے پہلے درود پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، بعد میں ختم دلان کہاں لکھا، ہمارے بندے تو ان مسئلوں میں اڑے ہوئے نا ابھی، وہ کہتے رہیں گے ماں فضا حتیٰ یقول، یہ کیسے ہے یہ کیسے، حتیٰ کہ وہ کہیں گے ھذا خلق اللہ والخلق، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ فرمایا جب وہ یہ کہیں تو تم کہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ اللہ اکبر۔ آگے حضرت جناب عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ شیطان حائل ہو جاتا ہے میرے اور میری نماز کے درمیان اور میری قرات کے درمیان۔ اب یہ کئی بندے کہتے ہیں بڑا مسئلہ نماز بھول جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بڑے بندوں کا مسئلہ ہوتا ہے، نماز کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک بزرگ اماں جی کہہ رہی تھی مجھے بیٹا میں کیا بتائیں، ان کی 82-85 سال میں، مجھے بتائیں میں 3 پڑھتی ہوں پتہ ہی نہیں چلتا کتنی پڑھی، وہ آدھا گھنٹہ میں نماز ہی پڑھتی رہتی ہوں، اس طرح ہوتا ہے۔ بعض عمر کا تقاضا ہوتا ہے نسیان ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو جوان تھے، یا رسول اللہ شیطان مداخلت کرتا ہے میری نماز اور قرات کے درمیان، یلبسھا علیہ، وہ مجھ پر نماز کو مشتبہ کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان، یہ شیطان ہے، یقال لہ خنزب، اس کا نام خنزب ہے، اس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ جو بندے کے ساتھ ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ وسواس۔ جو نیکی کی بات دل میں ڈالتا ہے فرشتہ اس کا نام کیا ہے؟ ملحد۔ اچھا تو فرمایا یہ جو ساتھ ہوتا ہے، یہ جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے اس کو خنزب کہا جاتا ہے۔
فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، اب دیکھیں جو شیطان بندے کی نماز میں آ کے اس کی نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے، رسول اللہ اس شیطان کا نام بھی سبحان اللہ۔ تو یارو جو شیطان، جو رسول اللہ امتی کی نماز میں خلل ڈالنے والے شیطان کا نام جانتے ہیں، وہ درود پڑھنے والے غلام کو نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خنزب فرمایا کہا جاتا ہے فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، فرمایا جب تجھے اس کا احساس ہو نا کہ وہ تیری نماز خراب کر رہا، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگ اس سے، وَادْخُلْ عَلَىٰ يَسَارِكَ ثَلَاثًا، دائیں بائیں جانا 3 بار تھوک، یہ وہی اور جو اس نے کیا اور پر راستے تھا ہوگا پاؤں گھر بھی تھوکنے سے مراد ہے بائیں جانا منہ کر کے، یعنی تھوکنے کا آواز نکال ہے ہلکی سی، یعنی کچھ اپنا کہتے ہیں پھونک کے اندر ہوتا ہے نا کچھ ذرا وہ اس طرح، یہ نہیں پراپر آپ ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں آپ ساتھ والے بندے کا بیڑا کر رکھا، لڑائی ہو جائے گی، اس نے کہنا اچھا میری تو ٹوٹ گئی میں تیری تجھے پڑھاتا ہوں نماز، تو کہتے ہیں میں نے یہ کیا فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، سرکار کے فرمان پر عمل کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے وسوسہ و نجات عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ چیز لے گیا۔ اسے امام مسلم نے روایت کی۔ 78 نمبر روایت ہے مشکات کی، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ مدینے کے فقہاء میں سے فتویٰ دیتے تھے، اللہ اکبر، یہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے ان سے سوال کیا، یہ موطا امام مالک کی حدیث، ایک بندے نے ان سے پوچھا کہ جناب انی اہم فی صلاتی، مجھے وہم ہو جاتا ہے اپنی نماز میں اور بہت زیادہ ہو جاتا ہے، فقال له امض فی صلاتی، فرمایا تو اپنی نماز کو پورا کر دیا کر، انہ لن یذهب ذلک عنک، ہم یہ کبھی تجھ سے نہیں جائے گا حتیٰ کہ تو پھر جائے گا اس حال میں کہ تو کہے گا ما تم تو صلاتی، میں نے تو اپنی نماز پوری نہیں کی۔ اگر تو یہ چکروں میں پڑھے گا تو شیطان کیا کرے گا، ایک بار تیری نماز خراب ہوگی تو دوسری بار پڑھے گا، وہ پھر خراب کرے گا تو وہ تو دوسری بار، آج آ کے تو کہے گا میں نے نماز پڑھنی نہیں کیونکہ میری تو صحیح پڑھی جانی نہیں۔ فرمایا یہ کام کبھی نہیں کرنا تجھے، بلکہ نماز جتنی کو توجہ سے پڑھی جاتی پڑھ کے چلا جا، اگلی پھر پڑھ، اتنی پڑھ کے شیطان خود ہی رسوا ہو کے تجھے تان کرنا چھوڑ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یا رسول اللہ توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، فرمایا اتنی توبہ کرو، اتنی کرو شیطان رسوا ہو جائے، مایوس ہو جائے، وہ کہے کہ میں اس کو جتنا مرضی گناہ میں ڈال لوں اس نے توبہ ہی کر لینی، شیطان گناہ کروانا چھوڑ دے، اتنی توبہ کرو۔ وہ آپ نے بھی یہ فرمایا اتنی نماز پڑھ، اتنی پڑھ کہ شیطان خود ہی رسوا ہو، اتنا اس کو تان۔ تو یہ آپ نے ایک بڑا خوبصورت نسخہ بھی بتایا کہ نماز جس بندے کو شک ہو اس کو یہی کہے کہ آپ اپنے ذہن کا آپ کا زیادہ رجحان جدھر جائے اتنی رکعت شمار کر کے آپ اپنی نماز پائے جتنی کرنا۔ لیکن عام بندے کے لیے یہ اس کے لیے جس کو کثرت سے وہم ہوتا ہو، یہ دیکھیں نا انہوں نے فرمایا مجھے وہم ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، عام آپ کے میرے جیسے بندے کے لیے کیا ہے، اگر فرائض میں بھول جاتا ہے دوبارہ پڑھے